اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنوں میں افضل ترین جمعہ کا دن ہے، لہٰذا تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو، کیونکہ تم جو بات کرتے ہو تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس دن کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دے گا۔ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کو لازم پکڑو، کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ میری مصیبت یاد کر لے، کیونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر نماز اپنے سے پہلے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص جیسا ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص برے عمل کرے گا اسے دنیا میں ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب لوگ کسی ظلم یا برائی یا گناہ کو دیکھیں گے اور اسے روکیں گے نہیں تو پھر قریب ہے کہ اللہ ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ آزمائش کی شدت، بدبختگی کی آمد، تقدیر کی زحمت اور دشمنوں کی خوشی سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے ہاں شدید ترین عذاب والے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کو سخت ترین اذیتیں دیتے ہوں گے۔ رسول پاک نے فرمایا بلا شبہ اللہ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب اذیتیں دیتے ہیں۔ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ عز و جل اس پر رحم نہیں کرتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہو گے اللہم رزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے رزق دے دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ، اپنی تعریف کے ساتھ کا ورد کرتے رہنا کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے کسی مقدمے میں ظالم کی مدد کی وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی کا مستحق رہتا ہے حتیٰ کہ اس گناہ سے باز آ جائے کہ خیرات کو مت روک ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ یہ بادلوں پر اٹھا لی جاتی ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے میری عزت اور جلال کی قسم میں اس کی ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اسے یاد رکھا یہاں تک کہ اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان بیٹیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ اور فرماتے ہیں تم اپنے لیے بھلائی کے علاوہ اور کوئی دعا نہ کرو کیونکہ تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم زبان پر ہلکے میزان میں بھاری اور رحمان کو محبوب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لے وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں انبیاء و رسول کی سنت میں سے ہیں، حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور یہ کہنے نہیں لگتا کہ میں نے تو دعا مانگی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مال یہ ہے کہ آدمی کے پاس اللہ کو یاد کرنے والی زبان ہو، شکر گزار دل ہو اور اس کی بیوی ایسی مومنہ عورت ہو جو اس کے ایمان کو پختہ تر بنانے میں مددگار ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے، اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو چھپا دیا ہے مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا۔ اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا بندہ فرض نماز کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تم لوگ حسد سے بچو اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا لیتا ہے جیسے آگ ایندھن کو کھا لیتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایمان والا ہرگز نہیں۔ عرض کیا گیا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسے کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے۔